ثم امداد سمرو ڈیل ہو گئی ہے، اور ڈیل ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی حکومت کے ساتھ۔ عمران خان صاحب نے ڈیل کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور ایک جرنیلی فارمولہ میدان میں آ گیا ہوا ہے کہ حکومت کی مدت 2 سال اور مڈ ٹرم انتخابات۔ تو کیا یہ جرنیلی فارمولہ جو ہے یہ قابل قبول ہوگا، اور اس فارمولہ میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور کون یہ فارمولہ سامنے لایا ہے، اور یہ کون ہیں جو اس طرح کے فارمولاز سامنے لا کر عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی ڈیل چاہتے ہیں، اور کچھ عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں وہ بھی میدان میں ہیں، مگر کیا ڈیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اس پر بات کریں گے۔ اور کچھ ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ حیران اور پریشان ہو جائے۔ فواد چودھری صاحب کی واپسی، وہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو جیسے ہی موقع ملے گا، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ان کے، تو وہ عمران خان صاحب کی طرف واپس آ جائیں گے۔ لیکن جو شاہد خاقان عباسی اور اینگرو کے جو مالک ہیں، ان کی بریت نیب نے ان کو بری کر دیا، اور نیب نے ان کے خلاف مقدمات واپس لے لیے، وہ حیران کن خبر ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے آغاز کر لیتے ہیں جو اپنا معاملات ہیں نا عمران خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے۔ اب الگ الگ فورم پر ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور الگ الگ طریقے سے، یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے چیزوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ یا تو عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں، یا عمران خان صاحب آن بورڈ نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی عمران خان کے ساتھ کھیل رہی ہیں، یا عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ عدالت کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ کسی کے ساتھ تو کھیل ہی رہی ہیں نا، اور جج صاحبان بھی چیخ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں نا۔ تو ڈرامے بازیوں میں لگ یہ رہا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی 2 ہاتھ آگے، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت عمران خان صاحب کو بھی شاید بیچ رہی ہیں۔ بہرحال میں شاید کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا حکومت کے ساتھ۔ بشریٰ بی بی کو سزا ہو گئی ہے تو اڈیالہ جیل میں آئیں گی، اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو ڈھونڈتا پھرا اڈیالہ میں، جب ان کو سزا ہوئی تو میں تو سمجھا کہ ان کو یہاں رکھا گیا ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو چلی گئیں بنی گالا، ان کو وہاں شفٹ کر دیا گیا۔ تو جب شور ہوا، طوفان اٹھا کہ یہ تو کوئی بشریٰ بی بی نے انڈرسٹینڈنگ کر کے کسی کے ساتھ، کیونکہ جیل جانے سے پہلے جس دن ان کو سزا ہوتی ہے اپنا توشہ خانہ والے مقدمے میں، تو جیل جانے سے پہلے بشریٰ بی بی جو ہیں وہ کہیں ناشتے پر جاتی ہے، کسی اعلیٰ اور طاقتور شخصیت سے ان کی کوئی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد بشریٰ بی بی جو ہے وہ جیل جاتی ہیں، اور سزا سننے کے بعد ان کو اڈیالہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ شور و غوغا ہوتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جناب ہم تو بشریٰ بی بی جو ہے وہ تو جیل جائیں گی اڈیالہ، اور اس کے لیے ہم درخواست دائر کریں گے عدالت میں۔ بہت دنوں کے بعد عدالت میں درخواست دائر کی گئی، لیکن درخواست دائر کرنے کے بعد درخواست گزار جو ہیں، پٹیشنر جو ہیں بشریٰ بی بی، ان کے وکیل درخواست کو پرسو نہیں کر رہے، فالو ہی نہیں کر رہے اپنے مقدمے کو اور پٹیشن کو۔ عید سے پہلے بھی اور عید کے بعد بھی جو متعلقہ جج صاحب تھے انہوں نے غصے کا اظہار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا آپ نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے آ جاتے ہیں، سیاسی کھیل کھیلنے آ جاتے ہیں، درخواست دائر کرتے ہیں کہ جی ہمیں اڈیالہ منتقل کریں اور وکیل آتے نہیں ہیں۔ تو ایک طرح سے تو الفاظ تو میرے ہیں، لیکن جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں، مطلب یہی ہے نا کہ درخواست دائر کی اور اس کو فالو ہی نہیں کر رہے، پرسو ہی نہیں کر رہے۔ تو بہرحال اب اس میں جو نئی چیز سامنے آئی ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بشریٰ بی بی نے حکومت کے ساتھ کر لی ہے ڈیل۔ اب وہ ڈیل کیا ہے وہ سامنے آ جائے گی، لیکن فی الحال جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جب اڈیالہ میں منتقلی کا جو معاملہ تھا، بشریٰ بی بی کی درخواست تھی اپنا عدالت میں، تو اس میں ان کے وکیل عثمان ریاض گل صاحب وہ پیش نہیں ہوئے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے انہوں نے غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ فریقین عدالت کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں۔ اب ایک ہی فریق سیاست کھیل رہا ہے نا، درخواست لے کر آیا، باقی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو اڈیالہ نہیں منتقل کرنا چاہ رہے کیونکہ وہاں پر گنجائش کم ہے۔ پہلے کہا گیا کہ جناب وہ گنجائش اپنا اتنی خواتین ہیں تو ایک اور صحیح بشریٰ بی بی کو، لیکن بہرحال بشریٰ بی بی کیونکہ وی وی آئی پی خاتون ہیں، ان کو سیکیورٹی بھی چاہیے ہوگی، سارے معاملات اور الزامات پر الزامات کہ جی بشریٰ کو زہر دیا گیا۔ اب دیکھیں جیسے ہی رپورٹیں آ گئی تھی نا میڈیکل، تو پھر ڈرامے بازی بند ہو گئی تھی زہر والی،
اب اس کے بعد ایک بار کہا گیا تھا اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور آرڈر کیا تھا کہ جن کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، لیکن اب پولیٹیکلی اس پر بات اس طرح نہیں کی جا رہی کہ رپورٹ آنے کے بعد کہا گیا کہ دیکھیں جی زخم نکلے ہیں نا اسٹامک میں، تو وہ تو ثابت ہو گیا ہمارا موقف کہ جی زہر دیا گیا۔ تو بہرحال اچھا جی، اب اس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کو بتایا، جو اسٹیٹ کونسل تھا، اسے کہا کہ جی دیکھیں ہماری بات چیت چل رہی ہے اور جلد ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ کیا ایگریمنٹ ہوگا؟ ایگریمنٹ اس بات پر ہوگا کہ ان کو اڈیالہ منتقل کرنا ہے، یا ایگریمنٹ اس بات پر ہوگا کہ یہ بنی گالہ ہی رہے گی؟ تو کبھی امکان یہ ہے کہ وہ بنی گالہ رہنے پر ایگریمنٹ ہوگا۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ جی کیا ایگریمنٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی حتمی نکات پر بات چیت چل رہی ہے تو فائنل ہو جائے گی۔ تو بہرحال پھر اس پر اسٹیٹ کونسل کو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ بھی کم نہیں ہیں، آپ بھی، یعنی وہ بھی اور وہ تو ہے ہی، لیکن آپ بھی بہت ہی بڑے، ظاہر ہے وہ بڑا کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ، بہت بڑے ڈرامے باز، یعنی اس طرح کی چیز۔ تو بہرحال اچھا جی، اب ایک تو یہ ہو گیا نا کہ وہ ڈیل وکیل سرکاری کہہ رہے ہیں کہ جی، اور عمران خان بشرا بی بی کے وکیل ہیں نہیں وہاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا۔ ایگریمنٹ، ڈیل، معاہدہ، یہ سارے ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی طرح، یعنی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا مطلب ہے کہ حکومت اور بشرا بی بی کے درمیان ہو گیا معاہدہ، اور سیاسی لفظ ہوگا ڈیل۔ تو یہ ایک معاملہ۔ اچھا دوسرا، اب ایک جو جرنیل صاحب ہیں، جنرل لودھی صاحب اور نعیم لودھی سابق سیکرٹری دفاع، وہ کچھ دن پہلے انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی کہ جی ایک جرنیل اور کچھ وفاقی وزیر کوششیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں خیر خواہ نام کا کوئی گروپ کا نام دیا تھا انہوں نے۔ تو بہرحال انہوں نے اب آن ریکارڈ بات کی ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور عمران خان صاحب کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے، حالات نارملائز کر دیے جائیں، لیکن جو فارمولہ لے کر آئے ہیں وہ مطلب حیران کن سے زیادہ عجیب و غریب فارمولہ ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو یہ ہو کہ جی 2 سال تک یہ حکومت قائم رہے، یعنی 2 سال کے بعد پھر مڈ ٹرم انتخابات ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر پیش کر رہے ہو، لیکن یہ ان کا ٹلٹ عمران خان صاحب کی طرف ہے، ریٹائرڈ جرنیلوں کا، تو یہ عمران خان کو بچانے کی کوششوں میں سے ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ جی حکومت اپنے 3 سال تو سرنڈر کر لے نا، عمران خان صاحب کے قدموں میں رکھ کہ 2 سال تک حکومت رہے، اور اس 2 سال دوران کسی قسم کی کوئی بڑی تحریک نہ اٹھے۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو کالی پٹیاں باندھ لیں، ہاں تنظیمی ایکٹیویٹیز کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، پرامن احتجاج ہونے دینا چاہیے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہو جس میں چیف جسٹس، بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور میڈیا کی نمایاں شخصیات، کاروباری کمیونٹی کے افراد بھی اس میں شامل ہوں، اور وہ تو میں نے بتا دیا، ہاں اور بدزبانی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ادارے کے خلاف، یہ بھی ہو، اور پھر جو عدالتیں ہیں اور ٹریبیونلز ہیں ان کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ آزادانہ کام نہ کرے، اور حکومت جو ہے وہ 2025 کے آخر تک حکومت کو کام کرنے دیا جائے، اور جو لوگ انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرتے ان کو پرامن رہ کر وہ احتجاج کر سکتے ہیں، ان کو احتجاج کرنے دیا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی حقیقتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اول کوئی سیاسی گروپ ریاستی انتظام کو مطلب پہلی بات کر رہا ہے کہ اول تو کوئی ایک سیاسی گروپ ریاستی نظام کو تبدیل نہیں کر سکتا، دوسرا یہ کہ ریاست معاشرے کے بڑے حصے کی آواز اور خواہش کو دبا نہیں سکتی، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ جناب ایک ڈیل ہو، ایک معاہدہ ہو۔ تو ظاہر ہے ڈیل اور معاہدہ کون کرتا ہے؟ ظاہر حکومت تو طاقت میں ہے۔ تو اس وقت یہ ساری کوششیں پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ جب عمران خان صاحب للکارے مار رہے تھے نا کہ اوے آرمی چیف میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور ڈی جی آئی ایس آئی، اور مسٹر ایکس مسٹر وائی، اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ دن میں یہ للکارے مارتے ہیں اور رات میں جا کر پاؤں پکڑتے ہیں، برقعے پہن کر جاتے اور معافیاں مانگتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ تھاٹ پروسیس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تھاٹ پروسیس کدھر تھاٹ پروسیس ہو رہا ہے جی فوج کے اندر کہ جی عمران خان کو واپس لے آؤ، اس کے بغیر ملک نہیں چلتا۔ تو اب یہ جتنی کوششیں ہیں، چاہے وہ عارف حبیب کر رہے ہیں، چاہے جنرل لودھی کر رہے ہیں، ان کی نیت پر ہمیں شک نہیں ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کو ڈھیل دے دے، معافی دے دے عمران خان صاحب کو۔ اچھا، اور دوسرا وہ جو للکارنے والے عمران خان صاحب ہیں، اب وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی،
وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں، مجھے بس میں نے کمیٹی بنا دی ہے بھائی کہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کون؟ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی، یعنی ڈرٹی ہیری ہو، مسٹر ایکس ہو، مسٹر وائی ہو، جو بھی ان کو نام وہ بگاڑ کر بولتے رہے، سب کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں۔ 3 لوگوں کو ذمہ داری دی ہے، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، شبلی فراز۔ اب بشرا کی ڈیل ہو گئی، عمران خان ڈیل کے لیے بے چین، یہی سمجھا جائے نا۔ تو وہ عمران خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کل کہا کہ میں نے ان کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو یہ کریں گے مذاکرات، یہ کریں گے ڈیل، یہ کریں گے بات چیت۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ 1 ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی مجھے اور بشرا بی بی کو مارنے کا منصوبہ اور ذمہ دار اور اس کو منصوبہ جو ہے، سازش جو ہے وہ بنائی ہے آرمی چیف نے، لندن پلان کا حصہ ہے، ڈی جی آئی ایس آئی اس میں شامل ہے، اب نام لے کے کہہ رہے تھے نا، تو اب کہاں گئی وہ ساری کی ساری انقلابیت اور اکڑ؟ ختم ہو گئی نا۔ میں کہہ رہا تھا کہ جیسے جیسے یقین ہوگا عمران خان صاحب کو کہ سسٹم 5 سال پورے کرے گا تو نیچے آئیں گے، تو آ گئے نا 2 سال کہ 2 سال چلو حکومت کو حکومت کرنے دے رہے ہیں بھائی، 5 سال ہی حکومت مدت پوری کرے گی، 29 تک جائے گی، جو مرضی کر لو۔ وجہ یہ ہے کہ ملک کی کمزور معیشت اس حکومت کی طاقت ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی کہا تھا، روزانہ کہا جاتا تھا کہ جی آج اسمبلی ٹوٹ جائے گی، کل میرا ایک ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے کہا تھا کہ نہیں، انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، اسمبلی اپنے وقت پر ٹوٹے گی۔ وہی ہوا، 1 دن کے فرق سے توڑ دی گئی تھی تاکہ انتخابات 3 مہینے میں کروائے جائیں۔ اب وہ عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگ گئی، عدالت نے لگا دی کہ جناب آپ نہیں کسی جج، کسی جرنیل کا نام لے کر گفتگو کر سکتے، لیکن کل انہوں نے بہرحال گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میرا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو وہ کمیٹیاں بنا بنا کر ترلے کر رہے ہیں، اور ادھر جنہوں نے انقلاب کے جوش میں ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے، وہ بیچارے پریشان مایوس بیٹھے کہ اب ہم کیا کریں۔ ان میں ہمارے بہت سے صحافی دوست بھی ہیں، وہ پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو بہت کچھ ابھی سامنے آنا باقی ہے، بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے کہ کس طرح وہ بیٹھ کر ترلے کرتے ہیں، یہ چیز۔ اچھا، دوسری، ان کے دور میں جو کچھ ہوا، جس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ان کے لیے، اب شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کے سیاسی انداز سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال ان کے اوپر جو مقدمات بنے تھے، جس طرح نواز شریف کے خلاف بنے، زرداری صاحب کے خلاف بنے، فریال تالپور مریم نواز کے خلاف بنے، یا باقی خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، احسن اقبال، خورشید شاہ، ان کے خلاف جو مقدمات بنے، اسی طرح ان کے اوپر بھی بنے تھے۔ تو ان کے خلاف جو ایک LNG ریفرنس تھا نیب نے دائر کیا ہوا 12 روپے کا، وہ واپس لے لیا گیا، اور اس کی بنیاد پر جج ناصر جاوید صاحب، جن کے پاس عمران خان کا بھی اور بشرا بی بی کا مقدمہ بھی چل رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، انہوں نے ان کو بری کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی نہیں، وہ جو دوسرے اپنا تھے رزاق داؤد، جو اینگرو کے مالک ہیں، ان کو بھی بری کر دیا گیا، اور واپس لینے کی بنیاد پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے واپس لینے کی بنیاد پر؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک فراڈ ادارہ ہے، وہ کرتا یہ ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے حق میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی پر مقدمہ بناؤ، بنا دیتے، حکومت ختم ہو جاتی ہے، شاہد خاقان عباسی کے خلاف مقدمہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو شاہ خانہ کا پچھلے دنوں نواز شریف کے اوپر جو ریفرنس بنایا تھا وہ واپس کروا دیا نیب نے کہ جی ایسا ہمیں کچھ ملا ہی نہیں۔ تو وہ جو نیب کو کہتے تھے ہم، یا جو ڈیموکریٹس سارے، کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اور اس کو عمران خان کے دور میں عمران خان کی حامی عدلیہ نے بھی کہا کہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی ضمانتوں کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر اب یہ جو آج کی حکومت ہے نا، اس میں چاہے زرداری صاحب ہیں، چاہے نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں، بلاول بھٹو، جتنے بھی ہیں، یہ خوش نہ ہوں کہ آج نیب ان کے مقدمات کو پرسو نہیں کر رہی، یا ان جیسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے مقدمات واپس لے رہا ہے نیب ریفرنسز، نہیں، خوش نہ ہوں۔ جیسے ہی ان کی حکومت ختم ہوگی، نیب کا ہاتھ ہوگا اور ان کی گردن ہوگی، یہ پھر جیلوں میں ہوں گے۔ لہٰذا بندوبست کریں نیب کا، ختم کریں نیب کو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح نیب کام کر رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب آخری،
انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ان سے سوال ہوا، صحافیوں نے پوچھا کہ جی آپ پی ٹی آئی میں واپس آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی سے گیا ہی نہیں تھا، جو گیا ہی نہیں تو واپس کیسے آ سکتا ہے، یعنی میں پی ٹی آئی میں تھا۔ تو میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ وہ عمران خان کو دل دے بیٹھے فواد چودھری صاحب، تو لہٰذا وہ عمران خان صاحب کو اب نہیں چھوڑیں گے، وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے، اور وہ دل ہے عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کی مقبولیت جو آہستہ آہستہ اب نیچے آ رہی ہے، وہ جیسے زمین بوس ہوگی یا ان کو نظر آ جائے گا فواد چودھری کو کہ اب عمران خان صاحب کا اٹھنا مشکل ہے، محال ہے، تو پھر وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مشکل وقت میں انہوں نے ایک ٹویٹ ضرور کر دیا تھا، لیکن کوئی عمران خان کے خلاف بات نہیں کی تھی، تو یہ ایک فواد چودھری صاحب نے ایک اچھا کام کیا تھا اپنے ماضی کے برعکس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔